خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان دے دیا رمضان ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے انتہائی دلچسپ مضمون لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا وہ خوبصورت پہلو ہے، اگر ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوں اور ہم باخبر ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تو ہمارے گھر خوبصورتی کا محور اور مظہر نظر آئے۔ اور اگر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں جن سے گھروں میں خوشیاں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے حقوق زوجین کے بارے میں، یعنی میاں کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر کتنے حقوق ہیں، اور جب آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو کس خاندان میں کرنا ہے اور اس کو کیسی بیوی لا کے دینی ہے، اور اگر وہ خود کسی خاندان میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا مسائل ہیں، اور جب خاتون گھر میں آ جائے تو اس کو اپنے جوائنٹ سسٹم میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اگر وہ اکیلی ساس سسر کے ساتھ رہتی ہے تو وہاں اس کو کیسی زندگی گزارنے کا اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہو تو اس نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ یہ سارے وہ حقوق ہیں جو حقوق زوجین کے زمرہ میں آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی آصف علی یوسفی صاحب زیدہ محیطہ الکریم کو تشریف فرما ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جل محیطہ الکریم نے مرد اور عورت پر کن کن حقوق کو لازم کیا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی آصف یوسفی صاحب کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آج یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ یہ جامعہ یوسفیہ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت جو جامعہ یوسفیہ کے مدارس چل رہے ہیں ان میں ناظم تعلیمات ہیں، تعلیمی معاملات کو بڑے غور و خوض سے ترتیب دیتے ہیں، اور دارالافتاء کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ مختلف مواقعوں پر بڑے خوبصورت اور جامع فتاویٰ بھی یہ شائع کرتے ہیں اور قوم و ملت کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت نگینہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آج آپ تشریف لائے۔ آپ کی محبت، آپ نے دعوت دی۔ آج ہم ایک عمومی سے مضمون کو جس کی ہمارے ہر گھر کو ضرورت ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور آج ہم امید کرتے ہیں آپ ہمیں ایسے مسائل سے آگاہ کریں گے کہ ہمارے گھروں کے معاملات خوبصورت اور بہترین ہوں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ماں باپ اپنے بیٹے کا نکاح کریں تو ان کو کیسے خاندان کا انتخاب کرنا چاہیے، اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا ہمیں پیسے والے لوگ دیکھنے چاہیے؟ کیا ہمیں بڑا خاندان دیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں دیندار لوگ دیکھنے چاہیے یا کیسے لوگ دیکھنے چاہیے؟ اس میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نگینہ ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوں یہاں پر۔ تو ابتدائی طور پر جو شادی سے پہلے کا مرحلہ ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے تو مختلف ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 طرح کے ذہن سامنے ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی شادی اس بنیاد پر کرتے ہیں، رشتہ لے کر آتے ہیں خواتین میں سے کسی خاتون کا کہ وہ اچھے اعلیٰ نسب والی ہے،
قوم جس کو آج کل کہتے ہیں، یا شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، جی یا شادی کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، جی یا پھر شادی کی جاتی ہے اس کی دینداری کی وجہ جی سے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کو اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد عظیم فرمایا کہ میں یہ فرماتا ہوں تم دین کو ترجیح دو۔ جی بے شک۔ جب دین کو ترجیح دیں گے تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مل ہی جائیں۔ میں نے علاوہ سب دیکھا ہے کہ جو گھر کی بڑی خواتین ہوتی ہیں، دین تو ہے ہی نہیں ہمارے سسٹم میں، اور یہ تو خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ دیندار خاتون لے کے آنی ہے۔ دیندار اگر آ بھی جائے تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مال کون زیادہ لے کے آئے گی، اور دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، مال اور خوبصورتی، کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ سجے چاہے بیٹا جیسا مرضی ہو، اور دوسرا کہ مال لے کے آئے۔ اور میں نے ایک خاتون کی گفتگو سنی تو اس نے گھر بنایا تو کہا یہ دیوار سائڈ میں نے رکھی ہوئی ہے، جب میری بہو آئے گی نا تو وہ جو سامان لے کے آئے گی وہ میں نے یہاں پہ لگانا۔ چیزیں ہیں نا جی، والدین کے لیے سب سے پہلے تو اس میں ان دونوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ جیسے الحمدللہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے پیر و مرشد بابا جی سرکار منیر ملت رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے شروع فرمایا ہفتہ وار اجتماع، ماہانہ اجتماع، مختلف یہ خواتین کے مدارس چلائے، صرف اسی وجہ سے کہ پہلے والدین کی تربیت ہو۔ جب والدین کی تربیت اچھے طریقے سے ہوگی تو آگے اولاد کے لیے اچھا سوچیں گے۔ اب جس ماں کا ذہن یا جس باپ کا ذہن ہی دنیاوی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی دنیا کی طرف لے کر جائے۔ اس لیے تربیت کے لیے یہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارا شفیق اور ہمارا مہربان اور ہمارے لیے خیر خواہ کوئی نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مال، جاہ و مرتبہ، خاندان، نسب، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے، جو دینداری ہے یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا نکاح کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی بنیاد بھی آپ کے اچھے القابات تھے، طیبہ اور طاہرہ تھے، طیبہ طاہرہ، اخلاقیات اور پاکیزگی کے لحاظ سے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے، نکاح یہ کوئی صرف دنیا کا ایک کام نہیں ہے کہ جس کو ہم نے چند سال کے لیے کرنا ہے، بلکہ نکاح کا معاملہ یہ دنیاوی بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی نکاح ہی کے ذریعے سے اسلام کے کئی کام نکلتے ہیں، اور اسی ہی کے ذریعے سے بتا آخرت کے اندر کامیاب جاتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ اچھی زوجہ یہ شوہر کو جنت کے اندر عطا کی جائے گی، وہی جو دنیا میں تھی وہی جنت میں عطا کر دی جائے۔ اچھا جو اچھی نہیں ہوں گی وہ نہیں کی جائیں گی، اچھی سے مراد ہے دیندار، یعنی دنیا دار نہیں کی جائیں گی۔ دنیا دار بھی دی جائیں گی لیکن ان کے وہ مرتبے مقام نہیں ہوں گے جو دیندار عورت کے ہوں گے۔ تو یہ کیسے پھر اکٹھ کیسے ہوگا کہ جو دنیا دار ہوگی وہ نیچے رہ جائے گی اور دیندار عورت اوپر چلی جائے گی؟ یہ مرد کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوگا، مرد کے اخلاق اچھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا مرد کے دل میں، وہ یہ چاہت بنائے گا کہ مولا وہ میری جو بیوی تھی وہ مجھے ملا جو دنیا میں تھی۔ اور آپ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا۔ یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جائے گا، بندہ پھر عرض کرے گا مولا وہ مجھے ملا دے، تو اس بندے کے اچھے کردار، اچھے اخلاق اور دینداری کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس بیوی کو بھی مرتبہ عطا فرما کے اس کے قریب کر دے گا۔ قبلہ بھی یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی میں اپنے ناظرین کے لیے چاہتا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے کہ خاتون اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں چلی گئی، مرد اپنے اعمال، اور دونوں کے درجات میں فرق ہوگا؟ جی بالکل، یہ شوہر کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرمائے گا۔ جی جنت ملنی ہے ایمان کی بنیاد پر، دونوں چونکہ مومن ہیں جنت مل جائے گی۔ اب جو بلند درجے نصیب ہونے ہیں وہ اچھے اعمال کی وجہ سے۔ اب اچھے اعمال تب بندہ زیادہ کر پاتا ہے جب اس کے اندر دینداری زیادہ پائی جائے، جس کی طرف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا۔ اب شوہر جب بلند مرتبے پر ہوگا تو تب وہ یہ چاہے گا کہ میری بیوی جو کہ دنیا میں میرے ساتھ رہی ہے، مشکلات اس نے میرے ساتھ ساری برداشت کی ہیں، لیکن دینداری کم ہونے کی وجہ سے وہ اتنے اعلیٰ اعمال نہیں کر پائی، تب اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی تو وہ چاہے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ ملا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو منگنی سے لے کر رخصتی اور اس کے بعد تک مختلف رسمیں ادا کی جاتی ہیں،
لیکن وہ رسم نہیں ادا کی جاتی جو سنت مطہرہ سے ثابت ہے. ہاں ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، پھر شادی سے پہلے شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، پھر مایوں بٹھایا جاتا ہے لڑکیوں کو، اور پھر لڑکوں کو سر کے اوپر مہندی اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بارات ہوتی ہے اور اس میں لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، اگلے دن ناشتہ ہوتا ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے، پھر مکلاوہ ہوتا ہے، پھر مکلاوے کے بعد پہلے دن لڑکی کچھ ایک آدھ ہفتے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے لیے جاتی ہے، پھر سارے سسرالی اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، پھر ان کا کھانا ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر خود ڈالی ہوئی ہیں. اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے شادیاں اور نکاح بالکل بند ہیں. اس سلسلہ میں نے ابھی ان کرونا کے ایام میں کافی سارے نکاح پڑھائے ہیں جو صرف نکاح ہوا اور چند مختصر کپڑوں میں رخصتی کر دی، نہ ولیمہ کیا نہ کچھ کیا، اور صرف ولیمہ سادگی کے لیے، سنت کی تکمیل کے لیے گھر کے چند افراد کو کھانا کھلا دیا اور نہ بڑا خرچہ ہوا، اور لوگوں کو پتہ چلا اس تکلیف کے آنے کی وجہ سے کہ نکاح سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتی. تو ان دونوں رخصتی اور ولیمے کے درمیان میں ایک سنت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو شادی سے اگلے دن آپ ان کے گھر گئے، آپ نے پانی منگوایا اور پانی کا دونوں پر چھڑکاؤ کیا، اور آپ کے چھڑکاؤ کرنے کا مقصد اور مدعا جو محدثین بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کے لیے ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ان کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا. اس سنت کو بھی میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے والد گرامی کے علاوہ کبھی کسی کی توجہ اس طرف نہیں دیکھی اور کسی کو ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ہماری ہمشیرہ کی شادی ہوئی تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت کی تکمیل فرمائی. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کو اپنانے کی اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب عورت شادی کے بعد جوائنٹ سسٹم میں چلی جاتی ہے تو ساس یا گھر کی بڑی خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ دیور بھی ہے، یہ جیٹھ بھی ہے، تو کیا یہ دیور اور جیٹھ حقیقی زندگی میں بھی بھائی ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں؟ جی اس پر ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرف سے رہنمائی فرمانے والے ہیں کہ امت کی بھلائی کے لیے اور حقیقت میں ہمارے لیے رحمت. ایک سخت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا الحمو موت، یہ جو دیور ہے یہ موت ہے گھر کے اندر. اسی کے اندر جیٹھ جو ہوتا ہے اس کو لے لیں، دیور کو لے لیں، یہ سارے وہ ہیں جن کے ساتھ بہو کا ملنا، ان کے بھائی کی بیوی کا ملنا، یہ انتہائی نامناسب ہے شرعی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی. اور اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو جھجک ہوتی ہے گھر میں آنے جانے کی، لیکن یہ چونکہ افراد گھر میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ احتیاط چاہیے، اور بیوی کو ان کے معاملے میں سخت رویہ بھی اختیار کرنا چاہیے. وہ بالکل نرمی سے کام نہ لے بلکہ اپنی گفتگو کے اندر اور ہر لحاظ سے سختی کا مظاہرہ کرے تاکہ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے شیطان جو ہے حملہ ور نہ ہو سکے. جی قبلہ یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جب شادیاں ہوتی ہیں تو سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا، جی تو پردہ تو اسی دن ہی ختم ہو جاتا. استغفر اللہ، بالکل ایسا. تو پھر یہ الحم و موتن، پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کی حیثیت تو اپنی جگہ برقرار ہے جی، کیونکہ آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے. اب ہے کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کرنا ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ عمل کتنا کر رہے ہیں. نہیں نہ کرنے دیتے. جب شادی ہوتی ہے تو گھر کی بڑی خواتین جو جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوتے ہیں، تائیاں ہیں، فلانے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کے بھائی ہیں سارے، اور اگر اس سے کام نہ چلے، آنے والی عورت خاتون سخت ہو کہ نہیں میں نے پردہ کرنا، تو پھر جو افراد ہوتے ہیں جن سے پردہ کہتے ہیں اسی کوئی بغیرت ہے، اس طرح کے وہ لفظ بولتے ہیں. یہ کم علمی اس کو کہہ سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. عورت کیا کرے جب کہ اس کا شوہر بھی مصر ہو
اور گھر کے افراد بھی اس کو اس کہنے پہ مجبور کر رہے ہوں کہ جناب آپ میرے بھائیوں سے پردہ نہ کریں، تو عورت کیا کرے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے والدین کی بھی اطاعت اور بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے، جی، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان لا طاعت فی معصیت اللہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ صحیح۔ تو جہاں اب اس معاملے کے اندر اگر یہ سارے مصر ہیں، شوہر بھی مصر ہے، تو کریم آقا علیہ السلام کا اس پر فرمانے علی شان یہ آ گیا کہ اس معاملے میں وہ اطاعت نہیں کرے گی، کیوں گناہوں کے اندر ہیلپ کرے ان کی؟ اگر وہ چاہ رہے ہیں تو غلطی کے اندر ان کو سمجھائے، نہیں سمجھتے تو آس پاس کسی اچھے عالم دین سے ہمارے یہاں قبلہ یہ ارشاد فرمائے، ہمارے ہاں تو لوگ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ کون کتنے تقوی والا ہے، تو دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو طلاق دے دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو احتیاط کرنی چاہیے، صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس حد تک عمل کرے، عرض کرتی رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ ایک دن اس کی دعا قبول ہو جائے گی، شوہر کو بھی سمجھ آ جائے گی میری بیوی جو ہے وہ حق پر تھی۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی سے پہلے مرد کی ساری ذمہ داری اس کی ماں کے اوپر ہوتی، ماں نے کھانا بنانا ہے، اس کی والدہ نے کھانا بنانا ہے، والدہ نے اس کے کپڑے پریس کرنے ہیں، تو شادی کے بعد یہ ساری ذمہ داری بیوی کے اوپر آ جاتی ہے، تو کیا بیوی کے اوپر شوہر کے کپڑے استری کرنا یا شوہر کے لیے کھانا بنانا یا اس کے بستر کا یا اس کے گھر کا خیال رکھنا یہ اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے؟ ان کو ہم دو طرح سے، دو اینگلوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے شرعی حق، جی، ایک ہے اس کا اخلاقی لحاظ سے ان چیزوں کا خیال کرنا۔ شرعی لحاظ سے اس کا کوئی اس پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یعنی شریعت میں اس ناشتہ پر بنا کے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ بیوی داری؟ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، جی، تو پھر کون ناشتہ کروائے گا؟ وہ تو معذور بن جاتا ہے شادی کے بعد خام خواہ کا، پہلے سارا کچھ کرتا ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد وہ کہتا ہے مجھے تو نوکر مل گیا مفت کا۔ آپ کو یاد ہو گئی، آپ ہی کا اس پر ہے بیان کہ نان و نفقہ، ہاں، نان اور نفقہ، جب یہ اصطلاح آتی ہے تو نان نفقہ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ نہیں میں تو اس میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کھانے کا ساز و سامان لا کے گھر میں رکھنا یہ بندے کی ذمہ داری، اور پکانا یہ بیوی کا کام ہے، کہ پکانا بھی بیوی کا کام نہیں ہے؟ پکانا بیوی کا کام یہ اخلاقی لحاظ سے ہے، اچھا، اخلاقی لحاظ، اخلاقی لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ گھر کے کام کاج یہ کریں گی اور باہر کے جو کام ہے وہ رہتے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ نہیں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کو فرمایا تو پھر یہ اخلاقی تو نہ رہا، پھر یہ تو ذمہ داری آ گئی، یہ سنت مبارکہ آگے نے سیدہ کائنات کی سنت بن گئی، لیکن اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ شرعی حق ہے، لازم ہے، فرض کے زمرے میں لائیں، اس کو فرض نہیں کہا جا سکے گا، یہ اخلاقیات میں نے لفظ بولا ہے شروع سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی دن شوہر اٹھ کے ناشتہ بنا دے جی، اور بیوی آرام کر رہی ہو، اس کو بستر کے اوپر وہ چائے پلا دے، تو گھر کے باقی افراد کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، خود لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک منٹ میں گھر والے ہی کہہ دیتے ہیں اور چھوٹو جی دی کی گل کر دو تسی او تو اپنی بیوی دی اطاعت کر دا۔ یہ غلط بات ہے، یہ تو کم علمی اس کو ہم کہیں گے نا جی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اماں جی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں جی کہ میرے ساتھ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج کروایا جی، کرتے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن کے اندر پانی ڈال کے بھی اپنی زوجہ مطہرہ کو دے دیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، تو یہ تو آپ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں سلیقہ سارا انداز عطا فرمایا ہے۔ اس کو اگر کہیں بیوی دے تھلے لگ گیا ہے یا ران مرید ہے تو اس طرح کے جو لفظ بولنا ہے، یہ میں پہلے شروع سے بول رہا ہوں، اکثر جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں معاملات، یہ کم علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں، صحیح۔ جبکہ ہمیں چاہیے، ہمارا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دین کی جو اویئرنیس ہے وہ لوگوں کو دیں تاکہ دین کی طرف لوگوں کا۔ ایک میں بڑا اہم سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس لیے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کے نوجوان مردوں کو جی، اور خواتین کو، شادی شدہ جوڑے کو بھی بالخصوص یہ سوال آپ کے توسل سے پہنچ جائے۔ جب شادی ہوتی ہے اور شب زفاف گزر جاتی ہے، جی، جب صبح لڑکی ناشتہ لے کے جاتی ہے یا صبح نماز کے وقت لڑکا باہر آتا تو دوست آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے پھر اصل میں وہ
ان کی اس ملاقات کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس میں جو دلہا ہے اور دلہن ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ اس پر بھی ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی کو ماشاء فرمانے اللہ، علی شان ماشاء موجود ہے۔ آپ نے ہر طرح سے ماشاء رہنمائی اللہ۔ فرمائی ہوئی ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کے آپس کے ذاتی راز ہیں، رات کے معاملات ہیں، ان کو دوستوں کے اندر بیان کرنا یا اس طریقے سے سنانا کہ جیسے ان کے سامنے سارا کچھ اوپن ہو جائے، جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ملعون ہے، وہ ملعون اللہ ہے۔ اکبر۔ ملعون مطلب اس پر لعنت ہو جو اپنے گھر کے راز جا کے اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تو یہ کم علم ہی ایسا شخص ہوگا جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اور یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے نفسانی خواہشات کے لیے بات کر لیتے ہیں کئی لوگ، دوست احباب پھر اس میں جب انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کو فکر لگتی ہے کہ یار میں غلط بات کر چکا ہوں۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اتنا فکر نہیں ہوتا اپنی عزت کا، جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آہستہ 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 اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یار میری بیوی ہے، میری عزت ہے یہ، پھر وہ سوچتا ہے یار میں کون کون سی باتیں دوستوں کو بتا چکا ہوں، اور دوست تب تک جو ہے وہ بے پاک قسم کے انداز میں اس کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ روزانہ چسکے لے رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں، پھر اس کو جب خیال آتا ہے تب تک معاملہ کی حد تک جو ہے نا میں اپنے ناظرین کے لیے اس سلسلہ میں ایک بزرگوں کی بات کرنی یہاں بڑی ضروری سمجھتا ہوں، اور میں نے اکثر کئی جگہوں پر بھی یہ بات بتائی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں کسی مسئلے پر الجھ پڑے، یہ میں صرف تعلیم و تربیت کے لیے سنا رہا ہوں، تو ایک صاحب علم نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے بات کریں تو میں آپ کے مسئلے کو حل کر دوں گا، تو کہنے لگے میں مسئلے کو خود حل کر سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کی بات کسی غیر بندے کو نہیں بتانا چاہتا۔ واہ، لیکن مسئلہ ان سے حل ہوا نہیں، صحیح، بالآخر ان کی طلاق ہو گئی۔ پھر علامہ نے کہا کہ بھئی اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں، اب بتا دو کیا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے کہ میں غیر عورتوں کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت علمی نقطہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، بالخصوص شادی شدہ جوڑے کو، یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ عورت کوئی بات اپنے شوہر کی جو ذاتی ہے وہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اور اپنی بھابھیوں کو قطعاً نہ بتائے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری دوست ہے، جبکہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ سب اس کا شریکہ بن جائیں گے، ایسا ہی، اور وہ پھر یاد رکھیں گے، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً تانے دیں گے کہ یہ کمزوری بن جائے گی۔ یہی حال مرد کے لیے ہے، یہی حال عورت کے لیے ہے۔ عورت کا رازدان اس کا شوہر ہے، اور شوہر کے راز کو سنبھال کے رکھنے والی اس کی بیوی ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو دوسروں غیروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ عورت مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرے تاکہ خرابی کا کوئی دروازہ نہ کھل سکے۔ اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب کہ جب انسان کی نئی نئی شادی ہو جاتی ہے اور گھر میں بڑے محبت سے سارے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے جبکہ ماں باپ بھی موجود ہوں؟ اور ہمارے عرف میں بسا اوقات یہ معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف فرما رہے ہیں کہ لقمہ بھی ڈال سکتے ہو، تو کیا ہمارے معاشرے میں اس قسم کا رواج ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہوں اور ساروں کے سامنے اکٹھا کھانا کھا رہے ہوں، یا شوہر اس کے منہ کے اندر لقمے ڈال رہا ہو، یہ معاشرے میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے قبلہ بابا جان سرکار اس پر بڑی پیاری گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافی سارے معاملات گھر کے اندر والدین ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں کی آپس میں محبت ہے، پیار ہے، اور آقا پاک نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو شوہر ہے اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ ڈالے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ کا ثواب لینے کے لیے اب یہ بھی والدین کے لیے ہے کہ وہ خوش ہوں کہ چلو ہمارے بچے کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے، اور جو اس طریقے سے میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے وہ صدقہ بن جائے گا اور اس پر حساب بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں تک آیا کہ جو شوہر، اچھا ایسے بھی کھانے ہیں جن کا حساب نہیں ہوتا؟ کافی سارے ایسے کھانے ہیں۔ کون کون سے مثلا؟ جن میں ایک یہ ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے
اس کا حساب نہیں ہوتا. جو فی سبیل اللہ خرچ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس کا حساب نہیں ہوتا. اس طرح کے جو ہیں ان میں جو بندہ خود کھائے اس کا حساب ہوتا؟ بالکل اس کا حساب ہوگا. خود کھاتا ہے جو اس کا حساب ہوگا. ایک کھانا ایسا ہے کہ کھارا خود ہے لیکن اگر ڈال کے کسی نے دیا ہے، مثلا 2-4 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، والدہ ہے یا 2 مہمان آئے ہوئے، کوئی ڈال کے دیتا تو اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندہ خود اپنے اس میں نفسانی خواہش نہیں آئے گی. اس میں شامل ساری کا کھانا بھی ہو جاتا ہے، افطاری بھی ہو جاتی ہے کہ اگرچہ خود بھی ڈال کے کھا لے تو اس کا بھی اس کو حساب و کتاب نہیں دینا پڑے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قبلہ بابا جان سرکار رحمہ اللہ تعالی چاہے کتنی بڑی مجلس میں تشریف لے جاتے، مہمان جہاں پر آپ کو بلایا جاتا تو آپ تقسیم ساروں کو فرماتے تھے اور خود اپنی پلیٹ کے اندر کبھی آپ نے کھانا نہیں ڈالا. میں آپ کو ایک تقوی کی کمال بات سناتا ہوں. بابا جی کا ذکر چھڑا تو ان کے اس معاملے میں ایک بات سنا. جی ہمارے بزرگ ہیں حاجی شفیق کیلانی صاحب، بابا جی کی جو کتاب انشاءاللہ جولائی میں آئے گی آپ کے عرس مبارک پر، اس میں میں نے یہ لکھا ہوا. جی تو انہوں نے جب پہلی دفعہ 12 ربیع الاول شریف والے دن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام کیا نا، تو انہوں نے 12 ڈشیں بنائیں اور جس جگہ پہ انہوں نے کھانا کھلانا تھا وہاں جگہ تھی کوئی 8-10 ہزار بندے کی، اس کو انہوں نے 4 پورشنوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک پورشن جو ہے وہ ہمارے سلسلہ کے افراد کے پاس ابھی ان کو آپ نے کھانا کھلا، اور انہوں نے بابا جی سرکار کو بلایا بھی اس لیے تھا کہ آپ نے کھانا کھلانا ہے ان کو. تو آپ نے سب کو کھانا کھلایا اور مجھے بھی فرمایا تم بھی کھانا کھاؤ. میں نے بھی کھانا کھا لیا. میں نے کہا جی آپ نے فرمایا آپ کھائیں پہلے. میں نے کہا شاید کوئی معاملہ ہے تو آپ بعد میں کھائیں گے. کھانا کھا کے پھر ان سے اجازت لی تو گھر چلے گئے. میں نے پوچھا، میں نے حضرت جی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے کھانا کھانے کے لیے تو بلایا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو مجھے بلایا تھا اس لیے کہ آپ نے کھانا کھلانا ہے تو میں نے کھلا دیا. یہی وجہ تھی کہ حاجی شفیق پیر طریقت راہبر شریعت پیر شفیق احمد کیلانی صاحب زیدہ مجدہ الکریم وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ہزاروں علماء کے ساتھ وقت گزارا لیکن جیسا میں نے یوسفی صاحب کو پایا نا ویسا میں نے کسی کو نہیں. بے لوث بے غرض کام انہوں نے کیا. آپ نے کبھی اس بندے کے ہاں بھی کھانا نہیں کھایا جس نے نہ بلایا. ایسے ہی. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ اپنے دوستوں کو میں بتاؤں. اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب کہ ہم کس کس کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ شادی ہوتی ہے تو ایک تو بیوی آ جاتی ہے، پھر گھر کے افراد موجود ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، تو مرد کس کس کا جھوٹا استعمال کر سکتے؟ مرد کے لیے بھی اور بیوی دونوں کے لیے بھی. خاص طور پر اس میں جو احتیاط ہے وہ ہے جو محرم ہے نہیں جی ان کا جھوٹا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں، اس پر جو خیالات ہیں وہ بھی منتشر نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. اور جو غیر محرم ہیں چاہے وہ شوہر کی طرف سے چاہے بیوی کی طرف سے، دونوں کو چاہیے کہ غیر محرم جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا جھوٹا کھانے سے پرہیز کیا جائے. جی ٹھیک. اچھا میں اس سلسلہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا جھوٹا کھانے سے پرہیز کر، تو کیا کوئی خاتون اپنے شیخ کا جھوٹا کھا سکتی بطور تبرک؟ اس پر بھی فتویٰ ہے موجود علماء کی طرف سے کہ اگر تو اس میں نفسانی خواہشات آتی ہیں پھر تو بالکل قطعی طور پر نہیں کھانا چاہیے. اور اگر شیخ طریقت اس درجے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت کے مقامات عطا فرمائے تو ان کا جھوٹا بطور تبرک کھانا یہ صحابیات کی سنت مبارکہ ہے. قبلہ یہ فرمائیں کہ ابھی دوران پروگرام ایک سوال آیا ہے کہ میاں بیوی جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، جبکہ مسئلہ یہ سنا ہے کہ جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو نکاح منسوخ ہو جاتا، تو پھر وہ میاں بیوی کیسے ہوئے جب نکاح ان کا ختم ہو گیا؟ بالکل بڑا اہم سوال ہے یہ. ہماری ساری بات کا اس میں ایک مسئلہ ہے، پوائنٹ ہے اس میں. بیوی شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، جنت میں رہے گی تب جب اس بیوی نے دنیا کے اندر شوہر کی فوتگی کے بعد کوئی نیا نکاح نہ کیا ہوگا. وہ اگرچہ اس کا نکاح منسوخ ہو چکا ہوا ہے لیکن جنت میں جب جائے گی تو اس کو اپنے اسی ہی شوہر کے ساتھ ملایا جائے گا جس کے دنیا میں وہ نکاح میں تھی. اور اگر اس نے کئی اور جگہ نکاح کر لیا عدت گزارنے کے بعد، تو ایک نکاح کیا یا جتنے اس کے بعد نکاح کیے، تو دنیا کے اندر آخری وقت جس کے نکاح میں تھی وہ اس مومن کے ساتھ وہ جنت میں بھیجی جائے گی. ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر ایک عورت نے ایک نکاح کیا، جی، شوہر فوت ہو گیا، دوسرا نکاح کیا
عورت فوت ہو گئی تو آپ نے یہ بات بتا دی کہ یہ عورت دوسرے کے ساتھ جائے گی. بالکل صحیح. اگر عورت نے دوسرا نکاح کیا تو پھر بھی دوسرا شوہر پہلے فوت ہو گیا, اب پہلا بھی نکاح سے نکل گیا, اب دوسرا بھی نکاح سے نکل, اب عورت کس کے نکاح میں جائے گی؟ اسی دوسرے والے مرد کے نکاح میں, جو جس کے ساتھ بعد میں نکاح کیا تھا. نہیں, پہلے والے کے نکاح سے تو یہ نکل چکی تھی پہلے ہی. جب اس کا نیا رشتہ قائم ہو گیا تو اب اس کا یہ رشتہ مانا جائے گا جب یہ بندہ فوت ہو گیا اور یہ بعد میں فوت ہوتی ہے. پہلے کا رشتہ تو بالکل ختم ہو چکا ہوا اس سے. اور قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ اس کی شادی نہیں ہوتی یا وہ شادی تو کرتا ہے لیکن نبھا نہیں ہوتا, عورت کو طلاق دے دیتا, پھر اس کے بعد وہ شادی کرتا ہی نہیں, تو وہ جنت میں اکیلا ہی رہے گا؟ نہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بیوی عطا فرمائے گا. وہ جو جنتی ہوگی یا دنیا کی ہوگی؟ نہیں, وہ خاتون جو جنت میں جائے گی, کئی ایسی خواتین بھی ہوں گی دنیا کے اندر جن کی شادی نہیں ہوئی, کنواری وہ دنیا سے پردہ فرما گئی, تو ایسی کنواری عورتیں جو ہے نا وہ ایسے وہاں مردوں کو عطا فرمائی جائیں گی جن کے وہاں بیویاں نہیں ہوں گی. جی ٹھیک ہے. تو ان کو بھی وہاں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے جو ہے نا وہ سرفراز فرمائے گا. اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہ لکھا ہے, جی جی, اور سورۃ تحریم کے آخر میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, جی اس کے تحت لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ ہاں جی, اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ وہ 3 خواتین ہیں جو عظیم المرتبت ہیں. 2 کے شوہر نہیں تھے اور ایک کا شوہر کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, لیکن یہ اپنے ایمان اور کامل تقوی کے ساتھ دنیا میں زندہ رہیں. بے شک. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان 3 خواتین کو رسول اللہ کے نکاح کا شرف عطا فرمائے سبحان اللہ, اور یہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ساتھ جائیں. سبحان اللہ. تو یہ اس کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. اچھا, میں ایک اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو علامہ صاحب آپ جب نکاح پڑھا رہے ہیں تو خطبہ پڑھتے ہیں, تو جب اسلام نہیں تھا تب خطبہ پڑھا جاتا تھا, یا یہ خطبہ برکت کے لیے ہے یا تجدید ایمان کے لیے ہے یا یہ نکاح کا حصہ ہے, یہ کیا ہے؟ خطبہ یہ سنت مبارکہ ہے. اچھا, اس کے جو الفاظ سکھائے گئے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے قرآن پاک کی آیات جی ہیں جی وہ عطا فرمائی ہیں. یہ سنت مبارکہ ہے. اسلام سے پہلے تو یہ قرآن پاک تھا ہی نہیں چونکہ, جی, اس لیے یہ سنت مبارکہ اور یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ خطبہ نہیں پڑھا جاتا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک سنت نہیں ادا کی گئی. یہاں پر نکاح کا حصہ صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں. جی, اس میں ہے ایجاب و قبول, میاں بیوی کی طرف سے پایا جانا, اور اس کے ساتھ ہے گواہوں کا موجود ہونا, اور ساتھ جو شرط کے طور پر ہے وہ ہے حق مار کا وہاں ذکر ہونا. یہ اگر 3 چیزیں پائی جائیں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اچھا, میں اس میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح میں انسان گواہ اپنے دوست احباب کو بنا دیتا, لڑکی بھی موجود نہیں ہوتی تو لڑکی کا بھی ایک وکیل چاہیے ہوتا ہے. تو لڑکی کے جو وکیل ہیں اور جو وکیل کے گواہ ہیں وہ کیسے لوگ بنانے چاہیے؟ جہاں گواہی کا ذکر آتا ہے نہیں, اس میں گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے جو خاتون کو جانتے ہوں, یا اس کے پاس جا سکتے ہیں, اس کے محرم ہوں, جانتے ہوں, مطلب کہ وہ یہ گواہی دے سکیں کہ یہی خاتون ہے جس کا یہ نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شوہر کے دوست احباب ہیں وہ تو جانتے نہیں ہیں, نہ کبھی ملے ہیں اس خاتون کے ساتھ, یا وہ محرم ہی نہیں ہے, تو وہ گواہی نہیں, آج کل تو ایسا نہیں ہوتا علامہ صاحب. آج کل تو جو ہی منگنی ہوتی ہے وہ دکھا دیتا ہے بھئی یہ میری بیوی ہے, اس کے ساتھ میرا نکاح ہونا, یہ اس کی فوٹو دیکھ لو. استغفر اللہ, تو یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے, اپنی بیوی دوسروں کو دکھاتا پھر رہا ہے. نہیں, ابھی تو بیوی نہیں بنی, ابھی تو صرف رشتہ ہوا. بیوی سے پہلے بیوی بننے سے پہلے وہ پورے اپنے دوستوں کو دکھا دیتا ہے بھئی اس سے میری شادی ہو رہی ہے. یہ ڈبل گناہ ہے, اس پر زیادہ گناہ ہوگا کہ ایک تو وہ ہے غیر محرم اور بعد میں آنے والی اس کو پہلے ہی دوستوں کے ساتھ متعارف کروا رہا ہے, تو غیر محرم کا حق مارا, اس کے خلاف گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے عورت کی جو عزت ہے اس کو اچھالا اس انداز میں. یہ ڈبل گناہ گار ہوگا شخص. اسی لیے تو ہم شروع سے یہ پوائنٹ اٹھا کے چل رہے ہیں کہ میاں بیوی کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے. اچھا, اگر بیوی نکاح کے بعد شوہر کے پاس آتی ہے اور شوہر کو اس کا نام لینا بڑا دشوار ہوتا ہے, وہ نام بدل سکتا ہے؟
نام اچھا رکھ سکتا ہے. اصل نام تو وہی رہے گا جو اس کا نام ہے، کاغذوں میں چل رہا ہے. اگر وہ کاغذات میں بھی چینج کروانا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نک نیم رکھ لینا، کوئی اچھا سا لقب رکھ لینا، مائی صاحبہ، حاجن صاحبہ، اس طرح کے نام. کیا کرتے ہیں علامہ صاحب آپ؟ کون کہتا ہے مائی صاحبہ؟ وہ مارے گی نہیں جوتیوں سے کہ اتنی جوان عورت کو مائی صاحبہ. وہ تو میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب جہاں جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں نک نیک کے طور پر مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے یا بیوی کہتی ہے میری جان کیا حال ہے. تو یہ لفظ بولنا کیا یہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے یا اس سے تہذیب کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، تہذیب اخلاقیات کے دائرے میں یہ نہیں آتا، یہ نہیں کہنا چاہیے. جوائنٹ فیملی میں خاص طور پر میری جان یہ لفظ نہیں بولنا. اخلاقیات اور اچھا جو ذہن ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس سے گریز کرنا چاہیے. میں اپنی امی جان کی آپ کو سناتا ہوں بات. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو شادی سے پہلے بھی لوگ بابا جی کہتے تھے. اچھا. تو مجھے میری والدہ صاحبہ نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی تو لوگ پوچھنے کے لیے آتے نا بابا جی کا تو کہتے ماں جی بابا جی ہے. تو کہتے سفید داڑھیوں والے وہ ہوتے اور وہ مجھے کہتے ماں جی بابا جی سرکار تشریف فرما. یہ ان کا ایک ادب کا انداز تھا، یہ ادب ہے. وہ رشتے کی تعلق کی وجہ سے وہ کہتے تھے. تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تو شروع سے لوگ ماں جی کہا کرتے تھے. تو نہیں، وہ تو لوگ کہا کرتے تھے. ہمارا سوال تو ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کیا کہے. شوہر اپنی بیوی کو آپ نے جس طرح بھی فرمایا ہے کہ یہ تہذیب اور اخلاق کے دائرے سے ہٹ کے میری ہے، جان والے لفظ اس طرح کے. ہاں جی، اس کو ادب سے اور اس کو آپ کہہ کے بلانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. کیا ضروری ہے کہ گھر میں اس کو تو کہہ کے بلایا جائے؟ بلکہ آپ کہنے میں ان کی محبت میں اور ایک دوسرے کے آداب میں اضافہ. اگر گھر کا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ آپ کہہ کے پہلے دن ہی تھلے لگ گیا، اس کا کیا کریں گے؟ اس کو بھی آپ کہہ کے بلائیں. بہت خوب آپ نے یہ بات کی، اس کو بھی آپ کہہ کے، بہت خوب آپ نے یہ بتایا کہ اس کو بھی سکھائیں کہ آپ بھی آپ کہہ کے. میرے بھائی صاحب کا بیٹا ہے عبد الرزاق، جی، میں اس کو عبد الرزاق نہیں کہتا، میں اس کو بھائی جان کہتا ہوں. بالکل صحیح. یہ ہمارے بچوں، میرے بابا جی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جب مجھے بلاتے نا تو کہتے مفتی صاحب، حافظ صاحب، خلیل صاحب. بالکل. تو پھر فرماتے تھے اگر میں ہی تینوں کہوں گا وہ کالیا اور نک ٹوٹیا اور پینگیا اور فلانیا تو لوگ کیسے عزت کریں گے؟ بالکل ایسا. اولاد اور والدین آپس میں ایک دوسرے کی عزت کے معیار کو بڑھاتے. اپنی اولادوں کو بھی عزت دینی چاہیے، اپنی بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے تاکہ بدلے میں آپ کو عزت ملے. بے شک ایسا. اور ہمارے معاشرے میں یہ ویسے ہی مشہور ہے عرف میں کہ آپ اپنے اندر خرابیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کی خرابیوں اس کو سنائیں، وہ آپ کی ساری خرابیوں سنا دے گی. سنا دیں گے ایسے. تو خرابیوں سنانے کا موقع تبھی آتا ہے جب انسان بے تکلف ہو جاتا. بالکل. بے تکلفی بیویوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، محبت ہو، حسن سلوک ہو اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس پر تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ اپنے اہل پر عصا اٹھا کے رکھو، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور آداب ان کو سکھاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، کافی سال پرانی بات ہے کہ میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ حج کے لیے تشریف لے کے گئے. تو واپسی پر میری والدہ صاحبہ نے بتایا کہ ایک بڑی بے باک اور بے ادب عورت ساتھ گئی ہوئی تھی. جب حج کمپلیٹ ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے تھے، جب حج کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے کنکریاں مارنے والے دن لوگوں سے پوچھا بھی آج کدھر کی تیاری، حج تو پورا ہو گیا. کہنے لگے کچھ کنکریاں کل ماری تھی تو کچھ آج مارنے. کہنے لو کل کنکریوں میں اتنی دقت پیش آئی، کیا وہاں پہ پتھر ہی ہے نا؟ تو کہا نہیں وہ شیطان ہے، اس شیطان کو کنکریاں ماری. تو اپنے شوہر کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹھا شیطان ہے نا مار لو. استغفر اللہ. تو یہ موقع کیوں آیا؟ یہ موقع آیا بے تکلفی کی وجہ سے. بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پھر علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا شادی کے بعد جب رشتہ دار دعوت کریں تو خاندانوں میں تو لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جب شادیاں ہوئیں تو بابا جی سرکار تشریف فرما خود ہوا کرتے تھے. تو جب دعوت ہوتی تو عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتی، مرد علیحدہ کمرے میں بیٹھ جاتے. لیکن جب عرف میں دیکھا جاتا ہے شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے کا سارا خاندان، اس کے اگلے پچھلے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، لڑکی کے ہوتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، مرد اور عورت، اور پردے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. یہ دعوت اصل میں شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتی؟ اس میں جو اصول ہے
وہ یہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے مومن جو ہے وہ مومن کی دعوت قبول کرتا ہے. جی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن اگر وہاں دعوت کے اوپر اس بندے کے جانے کی وجہ سے شریعت کے معاملات کے اوپر عمل ہوتا ہے, شرعی احکامات پر عمل ہوتا ہے, مثلا جیسے ابھی آپ نے سوال کے اندر یہ ارشاد فرمایا خواتین علیحدہ رہیں, مرد علیحدہ بیٹھ کے کھانا کھائیں, اگر تو اس چیز کا اہتمام ہے تو یہ دعوت پر جائے اور وہاں یہ سارا اہتمام کرے. جی جی لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہوتا اور اس جوائنٹ فیملی کے اندر یا ان کے گھروں کے اندر محرم اور غیر محرم سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر اس ایسی دعوت پر جانے سے بچنا چاہیے, کیوں گناہ والی جگہ پر جائیں. اور اگر کہہ دینے سے وہ تبدیلی کر دیں تو پھر کہہ دینا چاہیے, پھر تو لازمی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اگر اس کو امید ہے کہ یہ لوگ بدل دیں گے میری وجہ سے تو پھر لازمی کہے. وہاں یہ اس کے لیے چپ کرنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ اس کے لیے گناہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو ہے ایک شرعی معاملہ وہ صحیح ہو رہا تھا لیکن یہ وہاں نہیں بولا. اور یہ جو شادیوں میں اکٹھ ہوتا ہے اور مرد اور عورت سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, ایسی شادیوں پہ بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ وہاں بھی یہی اصول چلے گا. کچھ افراد ہیں جن کی وجہ سے وہاں کا نظام صحیح ہو سکتا ہے, اگر تو ان کے جانے سے وہاں نظام صحیح ہو جائے تو وہ جائیں. اگر نہیں نظام صحیح ہوتا تو خاص کر دیندار جو طبقہ ہے ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے, جن کی وجہ سے جو دین ہے اس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں. اچھا قبلہ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک شادی میں سلامی سسٹم ہوتا ہے. سلامی سسٹم, اچھا مہمان آتے ہیں وہ تحائف پیش کرتے ہیں. لڑکا جو ہوتا ہے اس کے تحائف اس کے گھر والے لے لیتے ہیں کہ اسی ولیمے دی روٹی پکانی ہے تو ساڈے کام آن گئے, اور لڑکی والوں سے لڑکی والے لے لیتے ہیں برات کا, اور ولیمے والا لڑکے والے لے لیتے ہیں کہ جو ولیمے پہ سلامی لڑکی کو ملی ہے وہ کیونکہ ہمارے خاندان کی طرف سے ملی ہے اس لیے اس کے اوپر بھی ہمارا حق ہے. آیا یہ درست ہے کام؟ پہلے نمبر پر تو یہ جو سلامی سسٹم ہے نا جی جی یہ ہی درست نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو سلامی دی جاتی ہے یہ جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کا ذہن ہوتا ہے قرض دینا. اچھا جی بالکل ایسا ہے. اسی کے تحت ایک دوسری رسم چلتی ہے نیوندرا جس کو کہتے ہیں, نیوتا دینا. یہ سلامی باقاعدہ لکھی جاتی ہے معاشروں میں, اور جب وہ دینے والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی شادی کے موقع پر کاپیاں کھولتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ہم نے اتنی دی تھی, اب یہ دینے والا ہمیں واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر وہ کم دے کر جائے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک نئی رسم ڈالی گئی ہے جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے نمبر پہ بچنا چاہیے. ویسے انسان دے سکتا ہے کسی کو, ویسے دے سکتا ہے, مثلا تحفہ ہے, ہدیہ ہے, دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ پھر جس کو مل رہا ہے, اگر شوہر کو دیا جا رہا ہے یا اس کی بیوی کو دیا جا رہا ہے تو وہ جس کو ملتا ہے وہ اسی کا ہے, اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اگر وہ اپنی ملکیت اپنے والد صاحب کو دے دے, بھائی کو دے دے تو اس کی مرضی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ملکیت مرضی کی کیا بات ہوتی ہے؟ اس وقت تو لے لیتے, چھین کے لے لیتے. یہ چھین کے لینا ملکیت یہ جو ہوتا ہے نا یہ اپنی مرضی اپنی ملکیت چیز دوسری کو دینا, یہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے. اچھا, ایک ہے زبان سے کہہ دینا, ایک ہوتا ہے حالات عرف کے تحت. اگر یہ لوگ لیتے ہیں نا پیسے تو وہ بیٹا اپنے دلی طور پر یہ کہتا ہے کوئی عرض نہیں ہے, ہمارے ہی ہیں, میرے بھائیوں کے پاس ہے, میرے والد صاحب کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے اجازت پائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہے ظاہری کہنا, ایک ہے دل سے, دل کے اندر ٹھیک ہے ہمارے سسٹم چل رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے. اگر ادھر بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو دے دیتی ہے اشیاء تو وہ بھی جائز ہے, کوئی حرج. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلے ماں باپ تو لے لیتے ہیں, سسرال والے بھی لے لیتے ہیں, کہتے ہیں آپ آج ولیمے کے بعد اپنے سسرال جا رہے ہیں تو اپنی بیگم سے یہ جو کلچ ہے نا یہ ہمیں لے کے دے دیں, پھر اس کے اندر سے پیسے پوسے وہ سارے استعمال کر لیتے ہیں. تو کیا یہ بھی درست ہے؟ یہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں یہ کرنا چاہیے, چونکہ جو بیوی کو رقم ملی وہ ساری اسی ہی کی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ نئی آئی ہے تو شوہر جب مانگے گا تو اس نے دے تو دینی ہے بیچاری نے, لیکن چند دنوں کے بعد اگر یہ اس سے مانگے تو وہ نہیں دے گی. تو اس لیے یہ اس کے نئے آنے کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا. تو یہ شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. وہ ابھی شرم و حیا کے اندر ہے تو اس کی چیز اس کے پاس رہنے دے. صحیح ہے. اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ میاں بیوی کی محبت کے اندر اضافہ ہوگا. وہ کہے کہ بھی میرا کسی طریقے سے بھی حق نہیں یہاں پر مارا گیا, ساری رقم میرے پاس رہنے دی گئی. اچھا قبلہ یہ آخری میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر دو بھائیوں کی اکٹھی شادی ہو جائے, جی بڑا اہم سوال اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شادی پہ اتنا پیسہ لگنا ہے, پھر چلو ان دونوں کی اکٹھی کر دیتے ہیں. تو دو بھائیوں کی اگر اکٹھی شادی ہو جائے اور ایک ہی امیر میں گھرانے میں ہو جائے, ایک ہی ذرا متوسط میں ہو جائے,
تو ان کا جو آپس میں عورتوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے وہ کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو زیادہ سامان لے کے آ رہی ہے وہ زیادہ فخر کرتی ہے، جو کم سامان لے کے آ رہی ہے وہ کم فخر کرے گی، وہ اس کو تھوڑی شرمندگی بھی ہوگی، وہ اپنے آپ کو یہاں تو گلٹی فیل کرے گی، یہاں وہ مایوس ہوگی۔ تو اس کیفیت میں دونوں کے شوہروں کو کس طرح اپنی بیویوں کو تعلیم و تربیت کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول محبت والا ہو جائے؟ اس مسئلہ کے اندر نا جی میں تو یہ کہوں گا کہ ان دونوں بھائیوں کے اپنے جو اخلاقیات ہیں وہ درست ہونے چاہیے پہلے نمبر۔ ہاں، اگر ان کے اخلاقیات درست ہیں تو پھر وہ اپنی بیوی کو درست سمت لے کر چل سکتے ہیں جی۔ اور اس کے اندر ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ایک بھائی اپنی بیوی کے لیے سوٹ وغیرہ لینا چاہے، سامان لینا چاہے، تو دوسرے بھائی کی بھی ہیلپ کرے، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی سامان لے کر آئے، تاکہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی کمی کا یا زیادتی کا جو ہے وہ خیال نہ جائے۔ یہ بہترین کھانے پکانے کی چیزوں کے اندر بھی، پہننے کی چیزوں کے اندر بھی اس چیز کا یہ دونوں بھائی خیال رکھیں، تو دونوں کو ایک جیسا مل رہا ہوگا، کوئی بھی ایک دوسرے پر بڑھوتری کا جو ہے وہ سوال پیدا نہیں کر سکے گی۔ یہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے، ورنہ اگر پیچھے سے آ رہے ہیں خاندان، ان کو پیچھے سے سامان زیادہ ملا ہوا ہے، تو اس وقت بھی ان بھائیوں کو چاہیے کہ اگر اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک جوائنٹ فیملی ہے، تو وہاں اس طرح کے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں دونوں، تاکہ ایک دوسرے کا احساس ہے۔ اگر علامہ صاحب کسی دو بھائیوں کی، جس طرح میں ابھی بات کی ہے، اکٹھی شادی ہو جاتی ہے، تو ایک بہو کے گھر سے اس کا والد یا والدہ یا اس کا بھائی اس کو ملنے کے لیے آتا ہے، تو کیا گھر کی ساری خواتین کو اس کے ساتھ ملنا اور سلام دعا کرنا اس بندے کے ساتھ یہ درست ہے؟ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جس لڑکی کا آیا ہے عزیز رشتہ دار، اس سے دوسری دیورانی یا جٹھانی یا اس کی ننند جو ہے وہ سلام دعا نہیں کرے گی، تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میرے گھر سے کوئی آیا تھا تو میرے گھر والوں نے منہ ہی نہیں لگایا۔ تو اس میں شرع کیا کہتی ہے، یہ بتائیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں عرفی، کچھ ہوتی شرع، آپ نے جیسے اینڈ پہ فرمایا جی، جہاں پر آئے گناہ جی وہاں پر ہمیں عرف کے پیچھے قطعاً نہیں چلنا چاہیے۔ جی جہاں شریعت آتی ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں کو کم از کم اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اب اگر تو وہ آنے والا محرم ہے ان ساری خواتین کا، تو ان کے پاس جائیں، ان سے پیار لیں، سر پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ غیر محرم ہے تو ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس جا کر بات چیت کرنا، اس سے ملنا جلنا یا سر پہ پیار لینا یہ بالکل شرعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ ہوگا۔ اور گناہ کے معاملے میں اگر گھر والے ان کو مجبور کرتے ہیں تو یہ مجبور کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جو مجبور کرنے والے ہوں گے وہ بھی سارے گناہ گار ہوں گے۔ اس میں قرآن عظیم کے اندر آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو گناہ اور جو زیادتی والے کام ہیں ان میں نہ ہی تعاون کرنا چاہیے، نہ ہی کسی پر زور ڈالنا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کے آنے سے آج ہمیں بے شمار مسائل سے آگاہی ہوئی اور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ جو ٹاپک حقوق زوجین کا شروع کیا تھا، ٹاپک تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم نے جو مسائل ضروری سمجھے ہم ان کو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے۔ کوئی اگر مسئلہ بیان کرنے سے رہ گیا ہے تو نگینہ ٹی وی کی ویب سائٹ کے اوپر نیچے یہ جو سلائڈ چل رہی ہے، ان نمبروں پہ آپ اپنا سوال بیان کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب پھر کسی اور وقت میں آپ کو دے دیں گے۔ اور محبت کو بڑھانے کا ایک نسخہ جو مجھے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا اور میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں آخر میں سبق کے طور پر تمام اپنے ناظرین کو یہ بات بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا محبت کا تعلق آپس میں جڑا رہے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور علم والے گھروں میں استعمال ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے والدین، اس کے عزیز و اقربا کا خیال رکھے، ان کی خدمت کیا کرے، ان کی عزت و احترام کرے، اور شوہر اپنے سسرالی لوگوں کی عزت و احترام کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو دونوں خاندانوں میں عزت اور وقار برابر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی عزت و وقار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کے ساتھ میں نگینہ ٹی وی کی انتظامیہ اور نگینہ ٹی وی کے سارے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم
خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان